بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب کی رمضان اور عید بہت اچھی گزری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات، رمضان کی عبادات، دعائیں سب قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو خوشیوں کی عید کی بھرپور خوشیوں سے مالا مال کرے. آئی ایم شیور کہ ابھی بھی عید کی کچھ دعوتیں اور خوشیاں چل رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رمضان میں ہم نے بریک لی تھی، تقریباً 5 ہفتے ہماری کلاسز نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی کلاسیں جو بریک دی تھی اس سے پہلے ہم نے آٹومن امپائر عثمانیہ خلافت کو کمپلیٹ کر لیا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً اوور 600 ایئرس عثمانیہ خلافت رہی، اور کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کی اخلاقیات کو اور اسلام کے ٹیچنگز کو انہوں نے اچھی طرح سے شروع میں جاری رکھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت طاقت ملی. لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر بھی اس قسم کی پرابلم شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس عثمانیہ خلافت زوال کا شکار ہوئی، پھر دوبارہ سے چڑھی. اسی طرح عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں جا کے 1923 میں جا کے 1924 میں جا کے عثمانیہ خلافت کمپلیٹ ختم ہو گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر یہ ورلڈ وار کے بعد کا واقعہ ہے. ورلڈ وار 1914 میں ہوئی. تو ہم بیسیکلی عثمانیہ خلافت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب ہم 1924 تک پہنچ چکے تھے. لیکن اب ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں اس وقت اسلامی ریاستیں یا اسلامک ہسٹری کس طرح چل رہی تھی. تو ہم تھوڑا سا سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 999 اے ڈی میں وہاں پہ حکومتیں کس طرح سے بڑھ رہی تھیں. جس وقت ابھی عثمانیہ خلافت چل رہی تھی یہاں پہ، لیکن یہ کہ دوسری طرف انڈیا، پاکستان، افغانستان اور ان تمام جگہوں پہ اسلامی ریاستیں کس طرح سے چل رہی تھیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا سیشن ہوگا. یہ چارٹ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ شیئر کرتا ہوں، اس کو اپنے پاس آپ لوگ پرنٹ کرا لیں یا اس کو ڈیجیٹل کاپی رکھیں، تاکہ آپ کو جتنی بھی اسلامی ریاستیں تھیں جو کہ تقریباً 1291 ایئرس چلی تھیں ٹوٹل، تو ان میں بڑی بڑی ریاستیں کتنی تھیں. ان میں سے کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو چھوٹی تھیں یا کچھ چھوٹے سے علاقے پر تھیں، تو ان کا ذکر یقیناً بیچ میں تو ہو جائے گا، لیکن ایز اے مین ٹاپک نہیں ہوا. تو ہم نے آٹومن امپائر ڈسکس کر لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دہلی سلطنت تھی، اس کے اندر بھی تیمور لنگ جو کہ چنگیز خان کی ہی خاندان سے تھا، اس نے پھر کس طرح سے دہلی سلطنت کے اوپر اثر و رسوخ قائم کیا، لیکن پھر بعد میں دہلی سلطنت آن اٹس اون چلتی رہی. اسی طرح سے ہم نے کچھ چیزیں، پھر ہم مغل امپائرز کی دہلی سلطنت کے بعد پھر ہم مغل امپائر کو اسٹڈی کریں گے. تو ان دہلی امپائر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں 3 ایسی امپائر تھیں جن کو تھوڑا سا دیکھ لینا ضروری ہے. ایک سمنید امپائر کہلاتی تھی، جو کہ جس کا کیپٹل بخارا سمرقند تھا، اور یہ سنی ایرانین امپائر تھی، یعنی کہ اس وقت ایران میں شیعہ کا اتنا اثر نہیں تھا، تو یہ امپائر سنی تھی تقریباً 819 سے 999 عیسوی تک.
اور یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمنید امپائر جو ہے وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے ابھی انڈیا کے علاقوں میں تو نہیں، لیکن یہ ایران کے مین علاقے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کے کچھ علاقے ہیں اور پھر یہ جا کے افغانستان کی طرف اور افغانستان کے کچھ حصوں کے اوپر ان کا قبضہ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غزنوید امپائر آئی، غزنی امپائر جسے کہتے ہیں. یہ سبکتگین نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا، اور پھر وہ غزنہ ایک جگہ ہے افغانستان کی ہی ہے، وہاں پہ اس کے نام کی وجہ سے غزنوید امپائر کہلائی. لیکن یہاں کے جو الپتگین تھے جو کہ آپ سمجھے سبکتگین کے فادر ان لا تھے، اور یہ تو ایکس جنرل تھے سمنید امپائر جو بلخ کی تھی، اور یہ نارتھ آف ہندو کش ان گریٹر خوراسان تھی. اس کا کیپٹل غزنی تھا. یہ 977 سے 1163 تک چلی تھی، اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ لاہور تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ابھی پاکستان اور انڈیا کو انڈیپینڈنس تو ملی نہیں تھی، تو یہ تمام علاقے ایک ساتھ کے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو سبکتگین تھا وہ کس طرح سے اس نے 977 سے 997 تک رول کیا. اور یہ جتنے زیادہ جو امپائرز ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ترک خون ہے ان لوگوں میں، منگولین یا ترک خون ہے. تو یہ ایک ٹرکک سلیو تھا جو کہ ایرانین مسلم ڈائنسٹی نے اس کو ریکگنائز کیا اور اس کو غزنہ کا گورنر بنا دیا تھا. تو جیسے ہی سمنید امپائر ڈائنسٹی جو ہے ویک ہوئی، سو اس نے اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر دیا تھا. پھر محمود آف غزنی جو تھا وہ ہی واز دا فرسٹ رولر ان ہسٹری ٹو اسیوم دا ٹائٹل آف سلطان، فاؤنڈیڈ دا غزنوید امپائر جولائی 3 2000 سوری یہ غالباً 2019 نہیں ہے، یہ ہے 1019، سوری یہ ٹائپو ہے. تو یہ غزنوید امپائر کا میپ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزنوید امپائر کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ انڈیا ہے، یہ آپ سمجھیے کرنٹ پاکستان کا علاقہ ہے. یہ پرشین گلف ہے، یہ آپ کا پورا عریبین پیننسولا ہے. تو یہ ایران کے ان تمام علاقوں سے ہوتی ہوئی، مرو بھی ایران کا حصہ ہے، اور پھر یہ بخارا، سمرقند، اس کے قریب قریب تک اس کے بارڈر چلے گئے تھے. تو یہ تھی غزنوی ڈائنسٹی. پھر غوری ڈائنسٹی آئی. غوری ڈائنسٹی جو ہے وہ 1173 سے 1206 تک رہی. محمد غوری رولڈ اوور انڈیا، کیونکہ یہ انڈیا کے خیال نارتھ میں تھی، لیکن یہ کہ یہ شروع جو ہوئی تھی وہ افغانستان کے ایک صوبے غور سے شروع ہوئی تھی. اور یہ دیکھیے کہ یہ اب سمجھے افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، یہاں سے شروع ہوئی اور پھر پھیل گئی، اور پھر نارتھ انڈیا کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا. تو یہ تو تھی تقریباً 3 ایسی امپائرز جو سینٹرل ایشیا میں بنی، اور اس کے آہستہ آہستہ پھر دوسری امپائرز بنتی چلی گئیں. لیکن اب چونکہ مسلمان داخل ہو چکے ہیں نارتھ انڈیا میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ مسلسل کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائیاں اور حکومتیں قائم ہوتی رہی تھیں. لیکن اب جو ہے وہ ایک دہلی سلطنت کا وقت آیا جو کہ کئی 100 سال تک چلی، لیکن اس کے اندر بھی 5 خاندان آئے. تو اب ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ یہ دہلی سلطنت کو. دہلی سلطنت تو یہ جو فالوئنگ دی انویژن آف دا سب کانٹیننٹ بائی غورید امپائر، جب غورید امپائر نے سب کانٹیننٹ کو میں انٹر کر لیا تھا، تو یہ 5 ڈائنسٹیز تھیں جنہوں نے رول کیا. مملوک ڈائنسٹی جس کو سلیو ڈائنسٹی بھی کہتے ہیں، دا خلجی ڈائنسٹی، تغلق ڈائنسٹی، دا سید ڈائنسٹی، اور پھر لودھی ڈائنسٹی. لودھی ڈائنسٹی وہ ہے کہ اس کا جو فرما روا ابراہیم لودھی کے ساتھ پھر بابر جو فرغانہ افغانستان سے آیا تھا، اس نے آ کے پانی پت میں ایک گھمسان کی جنگ لڑی، اور پھر لودھی ڈائنسٹی وہاں پہ ختم ہو گئی، اور پھر وہاں سے مغل امپائر شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مغل امپائر تو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو مملوک ڈائنسٹی اس میں سب سے زیادہ جو لمبی ڈائنسٹی تھی وہ 94 ایئرس قائم رہی، تغلق ڈائنسٹی. اور سب سے زیادہ شارٹ لیو جو تھی وہ خلجی ڈائنسٹی تھی جو صرف 30 سال رہی. پہلے جو 4 ہیں وہ سب ترک سے تھے، اور ترک کے یعنی کہ آف سپرنگس تھے. اور پھر لودھی ڈائنسٹی تھی، یہ لوگ ڈائریکٹ افغانستان سے آئے تھے. اسی وجہ سے افغانستان کے اندر جو رفٹ تھی، پھر بابر نے اسی لودھی کو یعنی اپنے افغانستان کے ہی ایک فرما روا کو وہاں سے ہٹا کے شکست دے کے اور پھر حکومت حاصل کر لی تھی. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مملوک ڈائنسٹی جو کہ تقریباً 84 ایئرس قائم رہی. یہ مملوک ڈائنسٹی کی میکسیمم بارڈرز ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے انڈیا کا نقشہ ہے پورا. تو انڈیا کے نارتھ میں
جس کے اندر آپ سمجھ لیجیے تقریباً پورا پاکستان تھا، کیونکہ ملتان، لاہور، ٹھٹا، یہ سارا اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اور پھر مملوک ڈائناسٹی جو ہے وہ دلی کے اوپر قابض تھی، اور پھر یہ دوسری جگہوں پہ، لیکن ابھی انڈیا کے ساؤتھ کے حصوں میں یا سینٹرل حصوں میں وہ انٹر نہیں ہو سکے تھے. تو 84 سال تک انہوں نے تقریباً ان حصوں میں حکومت کی. تو مملوک ڈائناسٹی 1206 سے 1290 تک 84 ایئرز انہوں نے حکومت کی. اس میں تقریباً 9 فرما روا آئے مملوک ڈائناسٹی میں، یعنی جو سلیو ڈائناسٹی کہلاتی ہے. اس میں سب سے پہلے تھے قطب الدین ایبک، جن کو فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے، شمس الدین التمش، رکن الدین، رضیہ سلطانہ، بہرم شاہ، مسعود شاہ، نصیر الدین محمود، غیاث الدین بلبن اور کیقوباد. ان میں سے کئی کے نام آپ لوگوں نے یقیناً سنے ہوں گے. غیاث الدین بلبن بہت اسٹرانگ رولر تھا. قطب الدین ایبک وہ تھا جس نے قطب مینار بنایا تھا، اینڈ سو آن. تو یہ ساری چیزیں ان میں آئی تھی. ان میں سب سے بڑی جو امپائر تھی وہ 25 ایئرس کے لیے التمش کی تھی، اور سب سے چھوٹی صرف 1 سال کے لیے رکن الدین کی تھی. قطب الدین ایبک خود ترکی میں سے تھا اور محمد غوری کے غلاموں میں سے تھا. اور اس نے محمد غوری کے زمانے میں ایز اے گورنر سرو بھی کیا تھا. لیکن محمد غوری کے انتقال کے بعد وہ ڈلہی کا رولر بن گیا تھا. اور اس کی آفیشیلی ہم کہتے ہیں کہ مملوک ڈائناسٹی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب محمد غوری کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بہت سے کارنامے ہیں قطب الدین ایبک کے. اس نے جو ہے 2 بہت بڑی مساجد بنائی، قوت الاسلام دلی میں، اور پھر ایک اور بنائی اجمیر میں، اجمیر راجستھان میں. اس نے قطب مینار کا پروجیکٹ شروع کیا، اور بیسیکلی یہ آنر میں تھا. ایک صوفی بزرگ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عزت دینے کے لیے اس نے مینار تعمیر کرنا شروع کیا. لیکن اس کی زندگی میں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد اس کے بھتیجے اور اس کے جو سمجھیے کہ داماد بھی تھا التمش، پھر اس نے یہ کام کمپلیٹ کیا تھا. وہ بہت جنرس آدمی تھا، اور وہ اس کو ٹائٹل ملا تھا لاکھ بخش. لاکھ سے یعنی لاکھ، اور بخش یعنی جو بخش دیتا تھا، تو لاکھوں بخش دیتا تھا، گیور آف لاکس. قطب الدین لرننگ کا بہت زیادہ شوقین تھا، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا، علم حاصل کرنا چاہتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے بہت سے بزرگوں کی عزت کرتا تھا. تو اس نے 2 بہت بڑے جو رائٹرز تھے، آتھرز تھے، حسن النظامی آتھر آف تاج المعاصر، اور فخر الدین آتھر آف تاریخ مبارک شاہی. تو ان دونوں کی اس نے بہت ہیلپ کی فائنینشلی بھی، اور جس طرح سے مدد کر سکتا تھا تاکہ ان لوگوں کی کتابیں شائع ہو جائیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علم کا جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے اس کی خواہش تھی. وہ 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا، قطب مینار جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بہت مشہور چیز ہے. تقریباً اس کی ہائٹ جو ہے 73 میٹرز ہے، 240 فیٹ. قوت الاسلام مسجد جب بن رہی تھی تو اس وقت اسے اسٹیبلش کیا گیا، لیکن اس نے صرف اس کا بیسمنٹ کمپلیٹ کیا تھا. پلان پورا موجود تھا لیکن اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس کا جو داماد تھا التمش، اس نے پھر 3 سٹوریز مزید اس کو بنائی، اور 1220 میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا. 1369 میں جو ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد اس کا جو ایک یہ لائٹننگ سے اس کا ایک ڈیمیج ہو گیا تھا. تو فیروز شاہ تغلق نے پھر اسے دوبارہ بنایا تھا، اور پھر چوتھی اور 5ویں سٹوری پھر فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ہوئی تھی. قطب مینار جو ہے مہرولی ایک جگہ ہے دلی میں، یہ وہاں پہ واقع ہے. اور پھر بعد میں بلکہ اس کو اتنی ویلیو دی گئی کہ برٹش نے پھر اس کو یونیسکو کا ہیریٹیج سائٹ میں داخل کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یونیسکو کسی بھی کنسٹرکشن کو، کسی بھی بلڈنگ کو جب ہیریٹیج سائٹ میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر اس کو توڑا نہیں جا سکتا، یا اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ لوگ فنڈ خرچ کرتے ہیں. شمس الدین التمش یہ قطب الدین ایبک کا سمجھیے کہ غلام تھا، اور دہلی کا تھرون اس نے لیا آرام بخشی کو ریموو کرنے کے بعد. پھر اس نے کیپٹل جو ہے چینج کر کے لاہور سے دلی کر دیا تھا. پہلے لاہور تھا اس کا کیپٹل، پھر دلی ہو گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ اصل معنوں میں جو شمس الدین التمش تھا یہی تھا جو دلی سلطنت کا بانی تھا، کیونکہ پہلے بھی آئے تھے باہر، دلی سلطنت تو قائم ہو چکی تھی، لیکن جو جتنا اسٹرانگ ہولڈ اس نے آ کے دیا وہ اس سے پہلے نہیں تھا.
اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، بہت زیادہ ریفارمز لے کر آیا، بلکہ اس نے 2 سکے بھی جاری کیے، ایک کو کہتے تھے ٹانکا اور دوسرا تھا جٹال۔ ٹانکا جو ہے سلور کوائن تھا اور جٹال جو تھا وہ کاپر کوائن تھا۔ اس نے جو ہے اقتا سسٹم بھی ریفارم کے پارٹ آف ریفارم کے وہ لے کر آیا تھا، اور اس میں بیسیکلی سول اور آرمی ایڈمنسٹریشن کے اس نے بہت زیادہ ریفارمز کیا تھا۔ اور اقتا سسٹم یہ تھا کہ جو لینڈ ڈسٹریبیوشن تھی، کیونکہ سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ پرابلم تھی جو لینڈ ڈسٹریبیوشن میں، اور پھر اس کا ایڈمنسٹریٹو حصہ کیا ہوگا، ان چیزوں کے اندر وہ ریفارم لے کر آیا تھا، اور اس نے میک شیور کیا تھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہ ہو۔ اور پھر بعد میں یہ جو ہے سلطان سولجرز ان کو عطا کر دیا گیا تھا، دیز سیکشنز ور اسائنڈ ٹو دی سلطان سولجرز، یعنی کہ وہ اس کو مینج کرتے تھے۔ پھر اس نے ہی قطب مینار کو کمپلیٹ کیا، اور چنگیز خان کا ایک حملہ ہوا تھا، چنگیز خان کے لوگوں کا، اور چنگیز خان کا اسی زمانے میں، تو یہ شمس الدین التمش ہی تھا جس نے چنگیز خان کو انڈیا کے اندر نہیں آنے دیا تھا، جس وجہ سے پھر چنگیز خان سیدھا ویسٹ کی طرف ہوتا ہوا پھر اس نے پوری تباہی مچائی تھی، اس نے اور اس کے لوگوں نے پھر جب عراق کو، بغداد کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ لوگ مصر کے قریب تک پہنچ گئے تھے، یورپ کے بہت سے علاقوں میں انہوں نے تباہی مچا دی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت یہ انڈیا میں منگول داخل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر رکن الدین آئے، رکن الدین جو ہے التمش کے بیٹے تھے، انہوں نے صرف 6 مہینے رول کیا، اور اس کی والدہ اس میں انوالو تھیں، اس وجہ سے، اس ڈیسیشن کی وجہ سے بہت ہی ویک رولر تھا، یعنی کہ اس کو کسی دوسرے لوگوں نے اتنا وہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر رضیہ سلطان ایک بہت ہی اسٹرانگ خاتون تھیں جو التمش کی بیٹی تھیں، انہوں نے پھر آ کے رکن الدین کو ہٹا کے پھر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ رضیہ سلطانہ کے نام سے ہم لوگ انڈیا پاکستان میں نام لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سلطان ہی ٹائٹل تھا، تو رضیہ سلطان تھی، لیکن چونکہ سلطان کی فیمیل سلطانہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئی رضیہ سلطانہ سے۔ انہوں نے 4 سال حکومت کی، اور یہ ایک واحد خاتون ہے جنہوں نے کبھی بھی انڈیا پہ حکومت کی ہو، اور رکن الدین کو انہوں نے ہٹا دیا، تخت سے ہٹا کے، اور پھر انہوں نے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، اور مسلم تھیولوجنس تھے جو یعنی کہ اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے، اور زیادہ تر یعنی خدا پرست لوگ تھے، ان کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے جو ہے وہ رضیہ سلطانہ کے خلاف محاذ آرائی کی۔ یاقوت بھی ایک مشہور کیریکٹر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ رضیہ سلطانہ ہی کا غلام تھا۔ اچھا، گورنر آف ملتان لاہور ملک عز الدین کبیر نے پھر ریوولٹ کیا رضیہ سلطانہ کے، لیکن رضیہ سلطانہ نے اس کے خلاف محاذ آرائی کی، اور اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ تو یہ بہت اچھا دور اس لحاظ سے تھا کہ طاقتور تھیں وہ، اور ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹنس تھی قریب قریب کے لوگوں سے، سوائے اس کے کہ کچھ خدا پرست مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے، چونکہ ایک تو وہ خاتون تھیں، دوسری یہ کہ کچھ ان کے ڈیسیشنز کے اوپر ان کو اعتراض تھا، جس کی وجہ سے ان کی وہ تھی خلاف تھے ان کے۔ پھر بحرم شاہ آئے، رضیہ سلطانہ کے بعد پھر بحرم شاہ آئے۔ یہ بہت زیادہ اچھے لیڈر نہیں تھے، اور دوسری پاورز کے انڈر انفلوئنس تھے، اور آپ کو پتا ہے جب تک جو جہاں کی حکومت ہو، جہاں کی پاور ہو، اگر وہ اسی کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور باہر کے لوگوں کی سپورٹ ہو، دوسرے ملکوں کی یا سرحد پار لوگوں کی، تو پھر وہ حکومت بہت زیادہ دن چلتی بھی نہیں ہے، اور لوکل لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ مارا گیا۔ پھر مسعود شاہ آئے، رکن الدین کے بیٹے تھے، اور ان کے بھی 6 سال کی حکومت تھی، لیکن کوئی خاص ایسی جو ہے چیزیں نہیں ہوئیں جس کو تاریخ میں بہت زیادہ تفصیل سے لکھا جاتا۔ بہرحال اگر آپ تفصیلی تاریخ میں جائیں تو بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ایسا ایونٹ نہیں تھا کہ جس کو بہت زیادہ بڑے انداز میں بیان کیا جا سکے۔ بلبن جو تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کے اس نے جو ہے کنسپریسی کی، اور مسعود شاہ کو ہٹا دیا، اور پھر وہ خود آ گیا تھا، اور پھر نصیر الدین محمود بیکیم سلطان۔ نصیر الدین محمود جو ہے وہ التمش کا بیٹا تھا، اور ملکہ جہاں التمش اور ملکہ جہاں کا بیٹا تھا۔ وہ درویشی کنگ کے نام سے مشہور تھا، بہت ریلیجس تھا، نیک تھا، اور وہ اس کا انتقال ہوا 1266 میں۔ پھر غیاث الدین بلبن آیا، جس نے اپنے والدہ کے ساتھ مل کے اس کی حکومت ختم کی تھی۔ بہت پاورفل رولر تھا، اس نے ڈیفیٹ کیا، اس نے جو ہے بہت سی دوسری پاورز کو ڈیفیٹ کیا، اس نے ایک اسپائی سسٹم کریٹ کیا،
ملٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک دیوان ارض کے نام سے اس نے ایک ریفارم لے کر آیا. بہت اسٹرانگ ملٹری اس نے یعنی کہ میک شیور کیا کہ بہت اسٹرانگ ملٹری رہے, آرمی اسٹرانگ رہے, بارڈرز کی حفاظت کرتی رہے. اور نہ صرف یہ کہ بارڈرز کی بلکہ انٹرنل ریبیلینس اور دونوں جو منگولز کی ایکسٹرنل تھریٹس تھیں اور پھر انٹرنل ظاہر باتیں ہندوؤں کی طرف سے اور دوسرے ایسے مسلمانوں کی طرف سے جو اس کے خلاف تھے, تو اس نے بڑے اچھے انداز سے ان سب چیزوں کو کیا اور تقریباً 21 سال حکومت کی. اب اس نے ایک اور انٹروڈیوس کیا تھا پالیسی جس کا نام تھا آئرن اینڈ بلڈ, اور اس سسٹم میں یہ ہو گیا تھا کہ کوئی کنگ کو اپوز نہیں کر سکتا تھا. اور اس کی وجوہات ہیں, ظاہر سی بات ہے جب بہت زیادہ ریبیلین ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل, تو پھر کنگ کو یا جو بھی پریزیڈنٹ ہو یا فرما روا ہو اس کو اپنی طاقت بہت مضبوط کرنی پڑتی ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اوپر قبضہ نہ کر سکیں. غیاث الدین بلبن نے ایک اور ٹائٹل لیا تھا جسے ذل الہی کہتے ہیں, انڈر دا شیڈو آف گاڈ. اس نے جو ہے یہ بھی تھوڑا سا جب بہت زیادہ بڑے لیول کے اوپر طاقت مل جاتی ہے بادشاہوں کو تو پھر وہ اس قسم کے چیزیں بھی شروع کرتے ہیں. تو اس نے پائی بوس ایک سسٹم شروع کیا تھا جس میں کسنگ دا فیٹ آف دا کنگ, تو جو بھی ملنے آتا تھا وہ پہلے کنگ کے پاؤں کو بوسا دیتا تھا, اور پھر پروسٹریشن بیفور دا کنگ, اور یہ سجدہ شروع ہوا تھا. یہاں سے شروع ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ مغل امپائر میں اکبر بادشاہ نے اس کو پروموٹ کیا, لیکن پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو کمپلیٹلی ختم کروا دیا تھا. اس کا جو بیٹا تھا غیاث الدین بلبن کا محمود, انہوں نے منگول سے فائٹ کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا تھا 1285 میں. اور اس کا جو بہت بہترین غلام تھا تغرل, اور پھر وہ اس نے اس کے اگینسٹ ریبیل کیا اور پھر کیپچر کر کے تغرل حکومت میں آ گیا, اور غیاث الدین بلبن کے اس کا اینڈ ہو گیا. کئی بعد ہی رولڈ فار 3 ایئرس. اس کے خلجی فیملی کے فرما رواؤں نے اس کو قتل کر دیا تھا, اور پھر جب خلجی کے ایک فرما روا نے اسے قتل کیا تو پھر سلیو ڈائنسٹی یعنی مملوک ڈائنسٹی ختم ہو گئی اور خلجی ڈائنسٹی سٹارٹ ہو گئی. اچھا, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات, چونکہ ہماری کلاس الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ہم اسلامک ہسٹری یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں, بلکہ ہم حالات حاضرہ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں جن لوگوں کی ہم ہسٹری اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہے. انڈیا میں چونکہ اب ہندوؤں کی حکومت ہے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے جتنے فرما روا تھے ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ بہت ہسٹری کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں لکھی, اور اصل ہسٹری کو ٹویسٹ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اسی سلسلے میں اب کیونکہ خلجی کا یہ التمش کا ذکر ہوا اور پھر ان کا, تو انڈیا نے بہت سی ایسی موویز بنائی ہیں کہ جن کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی شیطانیت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کہ وہ مسلمان فرما روا جو کہ ایک بہت عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا اور بہت ہی اچھے انداز سے ریفارمز لے کر آئے اور ایک جسٹ حکومت تھی ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا میڈیا یوز کرتے ہوئے وہ لوگ کرتے ہیں. تو یو گائز ہیو ٹو بی کیئرفل. دا ریزن میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب کوئی دوسری میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھیں تو اصلی تاریخ کو ضرور کنسلٹ کر لیں. نہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ویژول ایڈ ہو جیسے مووی ہے یا ڈرامہ ہے, وہ ویژول ایڈ جب ہمارے ذہن میں بس جاتی ہے تو جب بھی اس شخصیت کا ذکر آتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت بہت بری تھی. اس کی ایک بہت بڑی مثال التمش کی تھی. اس کے علاوہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے حضرت اورنگزیب عالمگیر کو بہت بری طرح بدنام کیا گیا, اور ان کو انڈیا کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں بہت برے انداز سے لکھا گیا. تو یہ سب چیزیں, ایک ریزن میری کلاس کا انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہسٹری ہے اس کو ایز اے ہسٹری پڑھیں رادر دین کہ اس کے اندر ہم اپنے بائسز لے کر آ جائیں یا اپنے ٹویسٹ کر دیں ہم ہسٹری کو, کیونکہ ہمیں کوئی فرما روا پسند ہے یا نہیں ہے, یا ریلیجن کی بیسس پہ کوئی مسلمان تھا تو ہم اس کو زیادہ توجہ دیں اور جو کوئی نان مسلم تھا. تو ہمارا انشاءاللہ کام یہ ہے کہ صحیح ہسٹری کو لے کر آئیں تاکہ ہم سب کو پتہ ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے. تو پھر خلجی ڈائنسٹی شروع ہوئی. خلجی ڈائنسٹی تھوڑی اور بڑی. اب یہ دیکھیں نارتھ انڈیا مزید بڑھ کے آلموسٹ سینٹرل انڈیا کی طرف آ رہا ہے, لیکن گجرات, راجپوت, یہ سارا علاقہ اب اس کے انڈر ہے, اور یہ اب بے آف بنگال تک پہنچ چکے ہیں. اور جس کو ہم پڑھیں گے کہ پھر یہاں سے کتنی طاقتیں یہاں سے انٹر ہوئیں, انکلوڈنگ آپ کے
ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگلش پیپل کی تھی، انگلینڈ کی، وہ بھی یہاں سے داخل ہوتی. تو یہ پورا اب سمجھے دہلی سلطنت کا جو خلجی ڈائنسٹی تھی، انہوں نے 30 سال حکومت کی، لیکن اس علاقے پہ حکومت کی، اور 1290 سے 1320 تک وہ رہی. اس میں جو ہے 4 مین جو فرما روا ہے، 4 مین سمجھیے کہ سلطان آئے. وہ جلال الدین خلجی جو تقریباً 6 سال رہے، اور ان کو خلجی فاؤنڈر آف خلجی ڈائنسٹی کہا جاتا ہے. علاؤ الدین خلجی جو 20 سال رہے. مبارک خان 4 سال، اور خسران خان 6 مہینہ اور اس سے کچھ کم. جلال الدین خلجی ان کو فیروز الدین خلجی بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصلی نام فیروز الدین تھا، اور وہ خلجی ڈائنسٹی کے بانی تھے. 6 سال حکومت کی. 1296 میں ان کو ڈپوز کر دیا گیا، اور پھر ان کو اسی دن قتل بھی کر دیا گیا. اور پھر ان کے نیفیو جو تھے علاؤ الدین خلجی، انہوں نے جو ہے حکومت سنبھالی. جو نیفیو اینڈ سن ان لا آف جلال الدین خلجی تھے، یہ علاؤ الدین خلجی جو تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ بھی بہت سارے ریفارمز لے کر آئے. کیونکہ اب دیکھیں آپ، حکومت تھوڑی بڑھ رہی، نارتھ انڈیا سے شروع ہوئی، لیکن اب نیچے کی طرف آ کے، تو جب ایک منصفانہ سسٹم قائم ہوتا ہے، جسٹ سسٹم ہوتا ہے، اور پھر ریفارمز آتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو پھر چیزیں بڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور حکومت کو مزید طاقت ملتی ہے. بہت سے فرما روا جنہوں نے تاریخ میں اپنے آپ کو تو مضبوط کیا، لیکن عوام کو خوشحال نہیں کیا، تو پھر ان کا اینڈ جو ہے بڑا برا ہوا. تو اس وجہ سے جو بھی اگر اسمارٹ فرما روا ہے، تو وہ یہ سوچے گا سب سے پہلے وہ اپنی عوام کو کس طرح سے خوش کر سکتا ہے تاکہ اس کی طاقت برقرار رہے. تو یہ ایک کیچ 22 ہے جو ہمارے بہت سے فرما روا سمجھتے نہیں ہیں. تو اس نے 3 میجر ریفارمز کیے. فری گرانٹ آف لینڈ کیا لوگوں کو، اس نے زمینیں دینے کی تاکہ وہ کاشتکاری کریں اور اکنامی بہتر ہو. اس نے اسپائی سسٹم کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جو اس کی پچھلی حکومتوں میں بنایا گیا تھا. شراب کو منع کر دیا گیا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو نوبلز تھے they were not supposed to have social gatherings، اور انٹر کاسٹ میرجز منع کر دی تھی، کہ جیسے مختلف کاسٹ سسٹمز میں جو میرجز شروع ہو گئی تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، اور ان کو وہ اس نے سب منع کروا دیا تھا. علاء الدین خلجی نے جو ہے وہ بہت سی دوسرے کام بھی کیے. اس نے جو فکس کاسٹ تھی 3 مارکیٹ کے لیے مقرر کر دی تھی: فوڈ گرینز، کاسٹلی کلوتھ جو کہ کپڑے تھے، اور جو غلام تھے اور گھوڑے اور کیٹلز، ان سب کی جو خرید و فروخت تھی، اس نے اس کی مارکیٹ میں ویلیو فکس کر دی تھی تاکہ لوگ ذخیرہ اندوزی کے یا کرپشن کے ذریعے ان کو چور بازاری نہ کر سکیں. اور جو مارکیٹ تھی کیونکہ قانون تو بن جاتا ہے، آج بھی ہم انڈیا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قوانین تو بہت اچھے اچھے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، ان کا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ کسی ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو خود کرپٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے ہائی گورنمنٹ آفیشل کو اس نے وہ جیورسڈکشن دی اس کے اوپر تاکہ وہ اس کو کنٹرول بھی کریں اور مانیٹر بھی کر سکیں، اور اس کو کہا جاتا تھا شاہانہ سسٹم. علاء الدین نے جو ہے گجرات، رنتھمبور، میوار، مالوا، جیلور، یہ سب چیزیں اس نے مسلمانوں کی یعنی اپنی حکومت کے اندر لے کر آیا. اور جو راجستھان کا علاقہ تھا، جیسے میں نے آپ کو بھی نقشے میں دکھایا کہ جو ویسٹ سائڈ پہ پورا راجستھان کا اور قریب قریب کا علاقہ تھا، وہ سب اپنے حکومت میں لے کر آ گیا تھا. یہ پہلا ٹرکش سلطان تھا جو دلی کا سلطان تھا، اور اس نے جو ہے اسلام اور پولیٹکس کو الگ الگ کر دیا تھا. He said kingships knows no kinship، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جس طرح رائل فیملیز میں ہوتا ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو لے کر آئے، تو اس نے اس کے خلاف کام کیا تھا. اور اس نے ایک سسٹم شروع کیا تھا داغ، برانڈنگ آف ہارسز، یہ بھی اس کا مشہور وہ ہے. پھر اس نے ایک اور سسٹم شروع کیا تھا، اس کا نام تھا چہرہ، ڈیٹیل رول آف سولجرز. یعنی کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بہت سے سولجرز یا فوجی ہوتے تھے، لیکن ان کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کی کوئی لسٹ نہیں ہوتی تھی کہ ہماری فوج میں کون کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تاکہ ان کو ایک لحاظ سے مانیٹر کر سکیں. تو اس نے یہ سسٹم شروع کیا تھا جس کا نام تھا چہرہ. پھر اس نے ایک مستخراج سسٹم شروع کیا تھا، اور یہ اسپیشل پوسٹ فار کلیکشن آف ریونیوز، کیونکہ اگین کرپشن سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسی طاقتور پوسٹ چاہیے ہوتی تھی جس میں کہ جتنے ریونیوز جمع ہو رہے ہیں، ٹیکسز جمع ہو رہے ہیں،
جزیہ جمع ہو رہا ہے، تو ان سب کو مینج کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے سیو کر کے پھر عوام کی فلاح بہبود کے لیے لگانے کے لیے یہ ایک اس نے نیا سسٹم شروع کیا تھا۔ کچھ ہسٹوریکل مونیومنٹ بھی اس نے بنائے، اس میں آلائی فورٹ تھا، قلعہ آلائی دروازہ، انٹرنس آف قطب مینار جو تھا وہ ایک بہت بڑے قسم کا دروازہ بنایا تھا، اور پھر ایک ہزار ستون، تھاؤزنڈ پہ ہزار ستون، جس کے اندر اس نے 1000 پلرز بنوائے تھے۔ ساری اس کے علاؤدین خلجی کے کریڈٹ میں جاتی ہیں کہ جو سارے اس نے ریفارمز لے کر آیا تھا۔ امیر خسرو جو ایک بہت مشہور شاعر ہیں جن کا نام آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی ان کی گیدرنگ میں رہتے تھے اور یہ شاعری بھی پسند کرتے تھے، اور امیر خسرو کے ساتھ ان کو خاص عقیدت تھی۔ ان کا 1316 میں انتقال ہوا اور مبارک خان نیکسٹ سلطان بن کے سامنے آ گئے۔ مبارک خان وہ بڑا ہی اسٹرینج قسم کا پرسن تھا۔ مغل امپائر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک رنگیلا بادشاہ تھا، اس کی طرح ہی کا آدمی تھا، اور یہ عورتوں کے کپڑے پہنتا تھا، کبھی کبھار بغیر کپڑے پہنے اپنے دربار میں آ جاتا تھا، اور وہ اس کو بہت جلدی خسرو خان نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد خسرو خان آئے، اور کچھ مہینے ہی لیس دین ایئر ان کی حکومت رہی۔ پھر غازی ملک جو دیپال پور کے گورنر تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور یہ پھر خلجی ڈائنسٹی کا اینڈ ہو گیا، اور پھر یہاں سے تغلق ڈائنسٹی شروع ہوتی جو تیسری ڈائنسٹی تھی۔ غازی ملک جو خسرو خان کو جس نے مارا تھا، اس نے اپنے آپ کو غیاث الدین تغلق کا ٹائٹل دیا، اور پھر وہ تغلق ڈائنسٹی یہاں سے شروع ہو گئی۔ تغلق ڈائنسٹی تقریباً 94 ایئرز رہی، اور اب آپ دیکھیے کہ تغلق ڈائنسٹی جو ہے اس نے تقریباً پورے انڈیا پہ، سوائے ایک یہ ایریا رہ گیا تھا، باقی یہ پورے بے آف بنگال اور ویسٹ بنگال اور پھر پورا نارتھ انڈیا، ساؤتھ انڈیا، تو یہ تقریباً مغلوں کی طرز کی حکومت یہاں پہ قائم ہو چکی تھی سوائے اس ایریے کے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب مغل امپائر پھر دوبارہ سے یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں، پھر جب بابر آیا تو اس نے فتوحات کرتے کرتے پہنچایا، اور پھر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ پورا انڈیا تقریباً انٹائر انڈیا واز انڈر مغل امپائر۔ اچھا، تین سلطان آئے مین، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق۔ ان میں سے 5 سال، 26 سال اور 37 سال یعنی 37 ایئرس فیروز شاہ تغلق نے حکومت کی۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد جو ہے پھر وہ سول وار شروع ہوئی، تقریباً 26 سال سول وار چلتی رہی، اور اس میں بہت سے رولرز آئے چلے گئے، اور پھر تغلق ڈائنسٹی اس کے بعد اینڈ ہو گئی۔ غیاث الدین تغلق جو تھا وہ اس کو فاؤنڈر کہتے ہیں تغلق ڈائنسٹی کا۔ اس کا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک قلعہ بنایا تھا، اور اس قلعے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی عوام کو اس قلعے کے چھت پہ چڑھ کے دیکھ سکے اور ان کو مانیٹر کر سکے اور انصاف پرووائڈ کر سکے۔ لیکن ایک دن وہ اسی ٹاور سے، اسی قلعے سے گر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا تھا جونا الوغ خان، سلطان بنا، اور اپنے آپ کو پھر اس نے محمد بن تغلق کا ٹائٹل دیا۔ محمد بن تغلق تقریباً 5 ایسے پروجیکٹس تھے جس کی وجہ سے بہت مشہور ہوا، اور جو کہ تھوڑے سے ڈیبیٹیبل بھی تھے۔ اس نے 1326 میں ٹیکسیشن، 2 آپ ٹیکسیشن لگایا ڈیورنگ ڈراؤٹ اینڈ ادر ٹف سچویشن۔ اس نے جب مشکلات سے دوچار ہوتی تھی تو اس نے ایک نیا ٹیکسیشن سسٹم شروع کیا۔ پھر اس نے 1327 میں ٹرانسفر آف کیپٹل کیا۔ 1329 میں ٹوکن کرنسی، جو سونا اور چاندی کے جو تھے وہ ان کو ٹیکن اوے، انٹروڈیوس برونز کرنسی۔ تو اس نے سونا چاندی کے، کیونکہ وہ ایک پریشس سمجھیے کہ پتھر تھے، تو ان کو ہٹا کے اس نے کرنسی جو ہے وہ برونز میں شروع کر دی تھی، اور بعد میں پھر اس نے یہ فیصلہ واپس بھی لے لیا تھا۔ 1329 میں ہی اس نے خسرون خان ایکسپیڈیشن کیا، عراق کا ایکسپیڈیشن کیا، اور پھر یہ اٹیمپٹ اس کی فیل ہو گئی۔ پھر اس نے قراچلی ایکسپیڈیشن چائنا کے قریب کیا، وہ بھی اس کی اٹیمپٹ فیل ہو گئی 1330 میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ سمجھے کہ بہت سے پروجیکٹ اس کے چونکہ ڈیبیٹیبل تھے، تھوڑے سے صحیح انداز سے نہیں دیکھے جاتے تھے، تو پھر ریوالٹس ہونے شروع ہو گئے، غداریاں شروع ہو گئیں، اور تقریباً اس کے خلاف 30 ریوالٹ ہوئے، اور پھر تقریباً 30 ریوالٹس کے بعد پھر اس کو مار دیا گیا، اور وہ اس کا انتقال ہوا ٹھٹا میں while fighting with a slave rebel طاغی۔ ٹھیک ہے، پھر فیروز شاہ تغلق آئے، اس نے 37 ایئرز حکومت کی۔ یہ محمد بن تغلق کے کزن تھے، اور پھر نیکسٹ سلطان بن گئے۔
یہ بھی بہت زبردست کنسٹرکشن میں اور قلعوں کو بنانا اور مساجد کو بنانا اس کا بہت بڑے مطلب ان کے جو کریڈٹ جاتا ہے ان کو. انہوں نے تقریباً 300 سٹیز انہوں نے بہت سی سٹیز قائم کی. کیونکہ اب ایڈمنسٹریشن کے لیے جب آپ سٹی کا سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ان کی اپنی لوکل حکومت ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح سے پوری جو جنرل حکومت ہوتی ہے وہ پھر اس سے طاقتور ہوتی ہے. تو فیروز شاہ کوٹلا اس نے بنایا سٹی دہلی میں، فیروز شاہ کوٹلا فورٹ بنایا، قلعہ بنایا دلی میں، حصار ہریانہ میں، فتح آباد ہریانہ میں، یہ ساری سٹیز ہیں، یہ سارے شہر بنا رہا ہے. فیروز آباد یو پی میں، فیروز پور بھی یو پی میں، اور پھر اس نے دارالشفا ہاسپٹل بھی بنایا تھا ایک چیریٹی کے لیے. دیوان خیرات مسلمان خواتین کے لیے جو جو شادیاں نہیں ہوتی تھیں ان کی شادیاں کروائیں دیوان خیرات کے ٹائٹل سے. دیوان بنگدان امپلائمنٹ بیورو بنایا اس نے. دیوان استحقاقہ پروگرام فار اولڈ ایج پینشن، جو بوڑھے ہو جاتے تھے لوگ، ان کی ٹیک کیئر نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے ایک پینشن کا سسٹم بنایا. اس کے بعد اس نے 5 بہت بڑے کینالز بھی بنائے پانی کی آسانی کے لیے. پھر اس نے ٹیکسیشن سسٹم اسلامک لا کے مطابق جو تھے وہ انفورس کیے، جس میں جزیہ نان مسلم ٹیکس تھا، زکوٰۃ چیریٹی 2.5%، خراج جو لینڈ ٹیکس ہوتا تھا، اور خمس جو بوٹی ٹیکس ہوتا تھا جو مال غنیمت کا ہوتا تھا. پھر اس کا انتقال 1388 میں ہو گیا. فیروز شاہ تغلق کے بعد تغلق ڈائنسٹی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلتی ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک تقریباً اچھے 26 سال تک اچھے خاصے عرصے کے لیے وہ ایک اس کا شکار ہو جاتی ہے، سول وار کا. اور پھر جو اس کے اندر اس نے ساری فتوحات کی ہوئی تھیں تغلق ڈائنسٹی نے، وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے جانے لگیں، جس میں مالوا، گجرات، جون پور اور ایسٹرن ایریاز آف سلطنت جو تھے وہ زیادہ تر پھر اپنی اپنی ان میں جیسے طوائف الملوکی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ڈکلیئر کر دی تھیں اسٹیٹس، تو اس کی وجہ سے وہ حکومت ٹوٹنی شروع ہو گئی. اچھا، اب یہ وہی زمانہ ہے جب تیمور لنگ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ اسی کے خاندان کا تھا، ترک تھا لیکن یہ چنگیز خان کے خاندان سے تھا. تو اس نے 1398-99 میں اس نے انویٹ کیا انڈیا کو، اور یہ محمود شاہ تغلق کا زمانہ جب اس نے انویٹ کیا تھا. اور یہ جو سلطان آف تغلق ڈائنسٹی کا تھا واز آلسو دا لاسٹ سلطان آف تغلق. تیمورز آرمی نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اور لوٹنگ کی اور دلی کو پورا ڈسٹروائے کر دیا. پھر اس نے وہ دوبارہ سینٹرل ایشیا کی طرف چلا گیا، لیکن اس نے خضر خان اس کا ایک ساتھی تھا، اس کو اس نے یہاں کی حکومت دے دی کہ پورے پنجاب پہ، بلکہ پوری جو اس سائٹ کے جو سارے سٹیز تھیں ان کے اوپر اس کو حاکم بنا دیا. پھر جب تیمور دوبارہ واپس چائنا کی طرف جا رہا تھا تو پھر وہ انتقال ہو گیا، اس کا مارا گیا. اور پھر خضر خان نے دلی کو کیپچر کر لیا اور اپنے آپ کو سید ڈائنسٹی کا پہلا سلطان ڈکلیئر کر دیا. آپ سمجھیے کہ ابھی بس 2 منٹ 3 منٹ اور ہیں انشاءاللہ، تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہ دہلی سلطنت کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 37 ایئرز رہی، اور یہ اب دیکھیں سمٹ کے تغلق ڈائنسٹی کے بعد یہ جو پورا علاقہ تغلق کے بعد اب یہ ختم ہو کے، کیونکہ تیمور لنگ نے حملہ کر کے یہ حصے دیے تھے، پھر سید ڈائنسٹی بن گئی خضر خان کے تھرو. تو اب یہ چھوٹی سی جگہ رہ گئی جس میں دلی ان کے سمجھیے کہ ایسٹرن سائڈ پہ ہے، اور باقی چھوٹے سے علاقے ملتان پاکستان کا ایک حصہ، لاہور، یہ سارے اس طرف یہ ان کی سید ڈائنسٹی تھی. سید ڈائنسٹی صرف 37 ایئرز رہی، اور جیسے ہم نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو تیمور نے اس کو نامینیٹ کیا تھا، اور لیکن یہ کہ اس نے دلی کو تباہ برباد کیا. ان لوگوں کا چونکہ منگولین خون تھا، ترک خون تھا، تو ان لوگوں کا اس زمانے میں مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اور جگہوں کو برباد کر دیا جائے، تاکہ ان کی طاقت، کیونکہ جنگلی قسم کے لوگ تھے تو ان کی طاقت جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکے. اس نے 7 سال حکومت کی تھی. پھر مبارک شاہ ہے، اور یہ خضر خان کا بیٹا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو جو ہے اہل بیت سے ڈکلیئر کر دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹس میں سے ہوں. تو پھر
بہت سے اس نے بھی جو جو ریفارمز ہوئے تھے ان کے خلاف آوازیں شروع ہو رہی تھیں، اس نے ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. اس کے ویژن تھا ایک حکومت کے بارے میں اور چیزوں کو آگے بڑھانے کے بارے میں، لیکن یہ کہ جو وہاں کے زدار لوگ تھے ان کی نظروں میں وہ کھٹکتا تھا، کیونکہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی اس کے والد کی وہ ایک غلط انداز سے ہوئی تھی اور لوٹ مار سے ہوئی تھی. تو اس کے خلاف تحریکیں چلتی رہیں. اس نے ایک سٹی بنائی تھی مبارک آباد، جمنا ریور کے قریب، یہ اس کے کاموں میں سے ہے. اور پھر بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا 1434 میں. پھر محمد شاہ آئے، وہ بہت ویک رولر تھا، اور اس نے جو ہے صرف یعنی کہ دلی کے بالکل قریب قریب چھوٹی سی حکومت رہ گئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہی واقعہ پھر ریپیٹ ہوا ہے مغل امپائر میں، جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف دلی سے تھوڑا سا رہ گئی تھی اور باقی سارے برٹش لوگ آ گئے تھے چاروں طرف. یہ تقریباً یہ واقعہ ہسٹری میں دوبارہ دہرایا جائے گا. کیوس تھی، ڈسآرڈر تھے، تو اس وجہ سے اس کی زیادہ حکومت چل نہیں سکی. پھر عالم شاہ آئے، وہ بھی بہت ویک رولر تھے، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو عیاشی، عیش و عشرت، شراب نوشی اس میں انوالو کر لیا تھا. اور اس نے دلی سے اپنا وہ ہٹا کے بداؤن کر لیا تھا، دلی کو کیپٹل ختم کر دیا تھا. تو جب دلی سے وہ نکلا تو وہاں پہ کوئی رول نہیں تھا، وہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا. تو وہاں پہ ایک شخص تھا بہلول لودھی، اس نے پھر دلی کے اوپر قبضہ کر لیا. اور پھر 1451 میں وہ ایک اس نے اپنے آپ کو رولر بنا لی، کیونکہ دلی بہرحال ایک سینٹرل جگہ مانی جاتی تھی اور طاقتور جگہ تھی. تو جو بھی جب دلی چھوڑ دیتا تھا اور دلی پہ پھر کوئی دوسرا قبضہ کر لیتا تھا تو پھر وہ وہاں کا فرمانروا کہلانے لگتا تھا. تو یہی کیا اس نے. پھر لودھی ڈائنسٹی اسٹیبلش ہو گئی، جو کہ بہلول لودھی نے قائم کی. لودھی ڈائنسٹی تقریباً 75 سال چلی، اور یہ سمجھ لے کہ آخری ڈائنسٹی ہے. اس کے بعد ابراہیم لودھی کو شکست دے کے پانی پت میں بابر نے قبضہ کر لیا تھا. تو لودھی ڈائنسٹی بھی بہت زیادہ اس نے تو پھیلاؤ نہیں رکھا تغلق ڈائنسٹی کی طرح، لیکن بہرحال تھوڑی سی مزید ایکسپینڈ ہوئی وہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر اور سینٹرل سائڈ پہ. اور ان کی تقریباً 75 سال حکومت رہی. بہلول لودھی جو تھا وہ انوالو تھا ہارس ٹریڈنگ میں، اس کو گھوڑے بہت پسند تھے، اور اچھا سمجھدار اور بہادر سولجر تھا. ڈپلومیٹ بھی اچھا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس نے یہ تو پہلے چونکہ افغانستان سے ایک لڑائی جھگڑے شروع رہتے تھے، تو اب افغان سے اس نے دوستی کرنا شروع کی تاکہ حکومتیں بہتر ہو سکیں. اور اس کی رول کو پھر، چونکہ افغانستان کا ہمیشہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں نے استعمال کر کے ہی اپنی اپنی حکومتیں بنائی ہیں. پھر سکندر لودھی آئے، وہ بھی ایک بہت گریٹ رولر تھے اپنے والد کی طرح. بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر اور جنرل تھے، آرمی جنرل تھے. انہوں نے امپائر کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. لودھی ٹیریٹوری جو ہے وہ گوالیار اور بہار، جس طرح میں نے بھی نقشے میں دکھایا کہ گوالیار اور بہار کی طرف، ایسٹ کی طرف انہوں نے مزید اپنی ٹیریٹوریز بڑھا دی. جو گرین پہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کو ختم کر دی. فارمرز کو جو ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے انکریجمنٹ تھی وہ دی. تو اس نے بہت سے ایسے سسٹم ختم کیے، ڈیوٹیز ختم کی، ٹیکسز ختم کی. اور وہ ایک اچھا مسلمان انسان تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اسلام کے سسٹم کو پورے امپائر میں انفورس کیا جائے. پھر ابراہیم لودھی آیا 9 سال کے لیے، یہ لاسٹ رولر تھا لودھی ڈائنسٹی کا، 1480 سے لے کے 1526 تک. یہ سکندر لودھی کا بیٹا تھا. He wanted to continue the legacy of his father، یعنی اپنے باپ کی چیزوں کو آگے چلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو کر نہیں سکا اس لیول کے اوپر. اچھا، افغان نوبلز کے ساتھ اب اس کی تھوڑی سی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی، اور اس کی وہ تعلقات جو اس کے والد نے کریٹ کیے تھے افغانوں سے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور وہ افغان اس کے خلاف ہو گئے. اب افغانستان میں پھر انٹرنل تھریٹس بھی اس کے پاس تھیں. امیرز اور گورنر جو تھے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ایریاز کو بائی فورس لینا شروع ہو گئے تھے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بابر جو تھا فرغانہ افغانستان سے، وہ وہاں سے آیا، اور اس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی جو پہلی جنگ ہوئی 1526 میں، پھر اس نے اپنی امپائر بھی ختم ہو گئی لودھی ڈائناسٹی کی، بابر نے اٹیک کیا. اور حالانکہ لودھی ڈائناسٹی یعنی ابراہیم لودھی کے پاس 10 ٹائمز مور اسلحہ اور فوج تھی، لیکن پھر بھی بابر نے اس کو شکست دے دی، کیونکہ بابر ایک بہت انٹیلیجنٹ واریر بھی تھا اور حکمران بھی تھا. اور بابر نے اس زمانے میں سمجھے گن پاؤڈر نیا نیا آیا ہوا تھا، اور اس نے لیٹسٹ ویپنز استعمال کیے. اور ابراہیم لودھی کے پاس پرانے ہاتھی بہت زیادہ تھے اس کے پاس، جو اسی کے لیے پرابلمٹک بن گئے. تو اس کی فوج کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی.
تو لودھی ڈائنسٹی اور دہلی سلطنت دونوں جو ہیں اس موقع پہ آ کے اینڈ ہو گئیں. اب بابر نے آ کے پانی پت پہ قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت بنا لی, اور پھر ابراہیم لودھی جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کے نکلا تو بابر کی فورسز نے اس کو فالو کر کے اس کو قتل کر دیا. اب ایک پورا مغل امپائر کا ایرا شروع ہو رہا ہے, کیونکہ 1526 میں ہی مغل امپائر شروع ہوتی ہے اور 1526 میں ہی ابراہیم لودھی کو شکست ہوتی ہے, اور پھر مغل امپائر جو ہے وہ بابر کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ہم مغل امپائر کو شروع کریں گے, جس میں بابر, اکبر اور پھر دوسرے مغل فرما رواؤں کے بارے میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم کلاس اینڈ ہوتے کوشچن آنسر کا سیشن لے لیں گے انشاءاللہ. جس کو بھی سوالات ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا پھر انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے پھر اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.